موسم تیز بارش کی زد میں تھا، اور اس دفتر کی بلند و بالا کھڑکیوں پر گرتی بوندیں ایک عجیب سا شور برپا کر رہی تھیں۔ المیرا، جس کے قدموں میں کبھی دنیا بھر کی محبت ہوتی تھی، آج ایک معمولی رقم کی خاطر اس دفتر کے دروازے پر کھڑی تھی، جہاں اس نے پچھلے کچھ ماہ سے ایک گمنام ملازمہ کے طور پر کام کیا تھا۔ جب اس نے اپنے کام کے بدلے کچھ ایڈوانس رقم مانگنا چاہی تو اسے بتایا گیا کہ اس کمپنی کا اصل مالک ملک سے باہر تھا اور آج ہی اس کی واپسی ہوئی ہے۔ اچھا موقع ہے، تم خود جا کر ان سے پیسوں کا مطالبہ کر لو، ہو سکتا ہے وہ خود ہی تمہاری حالت پر رحم کھا کر تمہیں پیسے دے دے۔ وہ جیسے ہی عالیشان کمرے کی طرف بڑھی تو اس کے قدم کچھ ڈگمگا گئے، لیکن اسے اس وقت ہمت کرنی تھی، اپنے لیے نہ صحیح اپنے ہونے والے بچے کے لیے۔ کمرے میں خوب اندھیرا تھا، صرف ٹیبل لیمپ کی ایک مدھم سی روشنی فرش پر پڑ رہی تھی، اور اس نامور بزنس مین کی کرسی کی پشت المیرا کی طرف تھی، جس کی وجہ سے وہ اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے پہلے بھی سن رکھا تھا کہ اس آدمی کو اندھیرے سے محبت ہے۔ المیرا نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے چادر کو اپنے وجود پر مزید کسا تاکہ وہ اپنے ابھرے ہوئے پیٹ اور اپنی مجبوری کو چھپا سکے۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی اور ڈیلیوری کی قریب آتی تاریخ نے اسے اس قدر مجبور کر دیا تھا کہ وہ انا کے تمام بت توڑ کر یہاں آئی تھی۔ اس نے بہت ہمت جمع کی اور ٹوٹتی آواز میں کہا، سر، میری ڈیلیوری کی ڈیٹ قریب آ رہی ہے، مجھے کچھ پیسے ادھار دے دیں، آپ میری تنخواہ سے کاٹ لینا، بس اس وقت مجھے کچھ رقم کی سخت ضرورت ہے۔ کرسی پر بیٹھے شخص کے وجود میں ایک ہلکی سی جنبش ہوئی۔ اس نے سگار کا ایک لمبا کش لیا اور دھوئیں کا بادل فضا میں اچھالتے ہوئے نہایت سپاٹ اور بھاری لہجے میں پوچھا، کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ المیرا نے تھوک نگلا اور بمشکل کہا، سر 20,000 روپے۔ بس اتنے میں میرا کام ہو جائے گا۔ اس شخص نے ایک طنزیہ کہکہا لگایا جو اس خاموش کمرے میں کسی دھماکے کی طرح گونجا، اور پھر اس نے کرسی المیرا کی طرف گھمائی، لیکن اس کے چہرے پر ایک سیاہ ماسک تھا جس نے اس کی شناخت کو چھپا رکھا تھا۔ اس نے نہایت حقارت سے المیرا کے وجود کا جائزہ لیا اور کہنے لگا، 20,000 روپے؟ المیرا، اتنے پیسوں سے تو آج کل ایک ڈھنگ کا جوڑا بھی نہیں آتا، اور تم اس معمولی رقم کے بدلے اپنی انا بیچنے چلی آئی ہو۔ جیسے ہی اس شخص نے اپنا ہاتھ اٹھا کر میز پر رکھا، المیرا کی نظر اس کی انگلیوں پر پہنی مخصوص انگوٹھی پر پڑی اور اس کا خون منجمد ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، اس شخص نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر کمرے کا دروازہ لاک کیا اور تیزی سے المیرا کے قریب آ کر اس کے سامنے جھک گیا۔ اس نے نہایت احتیاط سے اسے کرسی پر بٹھایا، مگر اس کے لہجے میں وہی پرانا زہریلا جنون تھا۔ اس نے اپنا ماسک دھیرے سے نیچے کیا تو المیرا کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے کامیار کھڑا تھا، وہی کامیار جس نے اسے برباد کیا تھا۔ کامیار نے اس کے پیٹ پر نظر جماتے ہوئے نہایت صفاقی سے پوچھا، پہلے یہ بتاؤ المیرا کہ اس ننھے گینگسٹر کا باپ کون ہے؟ المیرا کا چہرہ غصے اور صدمے سے تمتما اٹھا۔ اس نے پوری قوت سے کامیار کا ہاتھ اپنے وجود سے دور جھٹکا اور اس پر برس پڑی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ تمہارا دفتر ہے، ورنہ میں مر جاتی، مگر کسی دھوکے باز اور گھٹیا انسان کے سائے تلے کام کرنا کبھی گوارا نہ کرتی۔ تم وہی ہو نا جو میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھے، اور آج بھی تمہاری آنکھوں میں وہی وحشت ہے جو معصوموں کا شکار کرتی ہے۔ میں یہاں ادھار مانگنے نہیں آئی تھی، میں تو اپنے حق کی مزدوری سمجھ کر پیسے مانگنے آئی تھی، مگر افسوس کہ اس عمارت کی بنیاد بھی تمہارے جھوٹ پر کھڑی ہے۔ کامیار نے اس کی بات سن کر ایک گہرا سانس لیا اور اس کے چہرے کے اتنے قریب ہوا کہ اس کی سانسیں آپس میں ٹکرانے لگیں۔ اس نے المیرا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا کہ زبان ابھی تک بہت چلتی ہے تمہاری المیرا، لیکن یہ یاد رکھو کہ تمہارا یہ غرور اب میرے قبضے میں ہے۔ تم کہتی ہو میں دھوکے باز ہوں، تو پھر اس رات کے بارے میں کیا خیال ہے جب تم خود میرے جنون کا حصہ بنی تھی، اور اب تم مجھ سے پیسے مانگنے آئی ہو اس بچے کے لیے جس کا باپ تم کہتی ہو کہ رات کے اندھیرے میں تمہیں چھوڑ گیا؟ المیرا نے تڑپ کر کہا، ہاں، وہ بزدل تھا، تمہاری طرح جو اپنی پہچان چھپاتا پھر رہا تھا، اور اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس کرسی پر تم بیٹھے ہو تو میں اس دروازے کی دہلیز کبھی پار نہ کرتی۔ تم نے مجھے برباد کیا اور اب میری مجبوریوں کا تماشا دیکھ رہے ہو؟ کامیار نے سرد لہجے میں کہا، تماشا تو اب شروع ہوگا المیرا، کیونکہ تم اس دفتر سے باہر اب جا نہیں سکو گی جب تک میں یہ طے نہ کر لوں کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ المیرا نے غصے سے اس کے منہ پر تھپڑ مارنا چاہا، مگر کامیار نے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی جکڑ لیا اور اس کی کلائی کو مروڑتے ہوئے بولا کہ یہ ہاتھ اب صرف میری پناہ میں رہیں گے، چاہے تم مجھ سے کتنی ہی نفرت کیوں نہ کرو۔ پیسے تمہیں مل جائیں گے، مگر ان کی قیمت تمہیں اپنی آزادی کی صورت میں چکانی ہوگی۔ المیرا کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس نے دھاڑ کر
کہا تم میری آزادی خرید سکتے ہو، میرے جذبات نہیں، اور یاد رکھنا کہ یہ بچہ کبھی تمہیں باپ نہیں کہے گا، کیونکہ ایک گینگسٹر صرف خون بہانا جانتا ہے، خاندان پالنا نہیں۔ دونوں کی گفتگو میں تلخی بڑھ گئی تھی۔ المیرا کو لگ رہا تھا کہ وہ ایک بار پھر اسی قید میں آ گئی ہے جس سے وہ بچ کر نکلی تھی۔ کامیار کی نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی، جسے وہ اس کے اندر چھپے ہر راز کو پڑھ لینا چاہتا ہو، اور المیرا اپنی نفرت کی ڈھال بنا کر اس کے سامنے ڈٹ گئی، چاہے حالات اسے کتنا ہی توڑ کیوں نہ دے۔ آج سے چند سال پہلے کہ وہ ٹھنڈی رات المیرا کے حافظے میں کسی سلگتے ہوئے کوئلے کی طرح محفوظ تھی، جب وہ اپنے بہترین دوست نادیہ کی بہن کی شادی کی تقریب میں موجود تھی، جہاں روشنیوں کا ہجوم تھا اور ہر طرف کہے بکھرے ہوئے تھے۔ وہ رات بھلا وہ کس طرح بول سکتی تھی جس نے اس کی زندگی کی اتنی بڑی شروعات کی تھی، جب وہ اپنی یونیورسٹی کی سب سے اچھی دوست نادیہ کے مدعو کرنے پر اس کی بہن کی شادی میں گئی تھی۔ اس بھیڑ میں اس کی پہلی ملاقات کامیار سے ہوئی، جو اپنی شخصیت کے سحر سے کسی کو بھی اپنا گرویدہ بنا سکتا تھا۔ شادی کی وہ رات المیرا کی زندگی کا رخ بدلنے والی تھی، کیونکہ واپسی پر جب سواری کا مسئلہ ہوا تو نادیہ کے کہنے پر کامیار نے اسے گھر ڈراپ کرنے کی حامی بھری۔ گاڑی کے اس مختصر سفر میں کامیار نے اپنی باتوں کے جال ایسے بنے کہ المیرا کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ وہ کب اس کے دل میں اتر گیا۔ المیرا کے والدین اس کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، اور وہ اپنے چچا اور چچی کے رحم و کرم پر پل رہی تھی، جہاں اسے ہر لمحہ یہ جتایا جاتا تھا کہ اس کا مستقبل صرف اس کے بیٹے شاہد سے وابستہ ہے۔ شاہد جو میٹرک کے بعد تعلیم چھوڑ کر اپنے باپ کے ساتھ دکان پر بیٹھ گیا تھا، المیرا کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا، کیونکہ وہ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اور زندگی کو ایک الگ زاویے سے دیکھتی تھی۔ اسے شاہد کی باتوں اور اس کے محدود نظریات میں کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ اسی بیزاری کے عالم میں جب کامیار جیسا پڑھا لکھا اور پرکشش نوجوان اس کی زندگی میں آیا تو وہ کچھ بھول کر اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ کامیار اسے اکثر کہتا تھا کہ المیرا، تم میری زندگی کا وہ حصہ ہو جس کے بغیر میں ادھورا ہوں۔ تم فکر نہ کرو، یہ دنیا کیا کہتی ہے، میں تمہیں اس جہنم سے نکال لوں گا۔ المیرا نے جب چچا کے دباؤ کا ذکر کیا تو کامیار نے اسے خفیہ نکاح کی تجویز دی اور وعدہ کیا کہ وہ بہت جلد اپنے والدین کو منا کر اسے باقاعدہ اپنی دلہن بنا کر لے جائے گا۔ المیرا اس کے جھوٹے دلاسوں میں آ گئی اور ایک سادہ سی مسجد میں اس نے کامیار کے نام کا نکاح نامہ سائن کر لیا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہ نکاح اس کی زندگی کی سب سے بڑی بربادی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ کامیار اسے بار بار ٹالتا رہتا کہ ابھی وقت صحیح نہیں ہے، میرے والدین ناراض ہو جائیں گے، تھوڑا صبر کرو۔ کامیابی کا تعلق ایک انتہائی امیر خاندان سے تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کے والدین کبھی بھی ایک مڈل کلاس گھر کی لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنائیں گے، اسی لیے کامیار نے المیرا سے کچھ وقت کی اجازت طلب کی تھی۔ پھر ایک شام آئی جب کامیار اسے ایک پارٹی میں لے گیا اور وہاں شور و غل کے درمیان اسے کوئی نشہ آور چیز پلا دی۔ المیرا کو بس اتنا یاد تھا کہ اس رات اسے ہوش نہیں رہا تھا، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو کمرے کی فضا بوجھل تھی۔ اسی دوران اچانک پولیس کا چھاپا پڑا اور ہر طرف افراتفری مچ گئی۔ کامیار جو ایک بااثر اور امیر خاندان کا چشم و چراغ تھا، اس ہنگامے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے راتوں رات ملک سے فرار ہو گیا تاکہ کسی بھی صورت ان کے خاندان کا نام خراب نہ ہو، اور المیرا کو اس کے حال پر چھوڑ گیا۔ پولیس اسے تھانے لے گئی جہاں اس کے چچا اسے چھڑانے تو آئے، مگر ان کی آنکھوں میں جو نفرت اور حقارت تھی اس نے المیرا کو جیتے جی مار دیا۔ چچا نے اسے تھانے کے باہر کھڑا کر کے صاف کہہ دیا کہ آج سے ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، تم نے ہماری ناک کٹوا دی ہے، اب جاؤ جہاں مرضی دھکے کھاؤ، ہمارے گھر کے دروازے تم پر ہمیشہ کے لیے بند ہیں۔ المیرا اس بے سہارا حالت میں ایک فلاحی ادارے کے چھوٹے سے کمرے میں رہنے لگی جہاں تنہائی کا مقدر بن چکی تھی۔ کچھ ہفتوں بعد جب اسے مسلسل طبیعت کی خرابی محسوس ہوئی اور ٹیسٹ کروائے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ اس رات کی نشانی اپنے وجود میں پال رہی ہے۔ اسے یقین تھا کہ کامیار واپس آئے گا۔ وہ روز فون کرتی مگر نمبر بند ملتا۔ وہ روز دروازے کی طرف دیکھتی کہ شاید اس کی محبت کا بھرم رہ جائے۔ 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے 8 ماہ بیت گئے، مگر کامیار کا کوئی سراغ نہ ملا۔ المیرا نے ہمت نہیں ہاری اور اسی حالت میں ایک دفتر میں نوکری شروع کر دی تاکہ وہ اپنے آنے والے بچے کا بوجھ اٹھا سکے۔ وہ ہر روز آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بڑھتے ہوئے پیٹ کو دیکھتی اور رو کر کہتی کہ تمہارا باپ ایک بزدل نکلا جس نے اندھیرے میں مجھے چھوڑ دیا، لیکن میں تمہیں اس دنیا میں لاؤں گی چاہے مجھے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ اٹھانی پڑے۔
وہ دفتر میں کام کرتی رہی جہاں اسے معلوم ہوا کہ اس کا باس ملک سے باہر ہے، اور وہ اسی کی واپسی کا انتظار کرنے لگی تاکہ اپنی ڈیلیوری کے لیے کچھ رقم کا بندوبست کر سکے۔ اسے وہ تمام باتیں یاد آتی تھیں جب کامیار اسے ہاتھ تھام کر کہتا تھا کہ میں تمہاری ہر ضرورت پوری کروں گا، مگر اب وہی ضرورتیں اسے ایک بھکاری کی طرح اس کرسی کے سامنے لے آئی تھی جہاں آج وہی شخص بیٹھا تھا جس نے چند سال پہلے اسے محبت کے نام پر زندگی بھر کا روک دیا تھا۔ المیرا کے دل میں بار بار یہ سوال اٹھتا کہ کیا وہ واقعی اس سے محبت کرتا تھا، یا وہ صرف ایک کھلونا تھی جسے کھیل کر توڑ دیا گیا۔ اب اس کی زندگی کا سب سے کٹھن مرحلہ شروع ہونے والا تھا، جہاں اسے اپنے ہی شوہر سے اپنے بچے کی زندگی کی بھیک مانگنی تھی، اور یہ سوچ کر ہی اس کی روح کانپ جاتی تھی کہ جب حقیقت کھلے گی تو کیا وہ اسے اپنائے گا، یہ ایک بار پھر اسے دھکے دے کر باہر نکال دے گا۔ المیرا نے اپنی چادر کو سختی سے پکڑ لیا اور خود کو ذہنی طور پر تیار کیا کہ اب جو بھی ہوگا وہ اس کا سامنا کرے گی، کیونکہ اب وہ اکیلی نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ وہ ننھی جان بھی تھی جس کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس کے والدین نے ایک غلط راستے کا انتخاب کیا۔ المیرا کی آنکھوں میں غصے اور صدمے کی لہریں ابھری۔ ابھی ساکن بھی نہیں ہوئی تھی کہ کامیار نے ایک دم دراز سے چابی نکالی اور المیرا کا بازو اتنی سختی سے جکڑا کہ اس کی سسکیاں نکل گئی۔ المیرا نے تڑپ کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی اور چلائی کہ چھوڑو مجھے۔ کامیار، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ میں تمہاری کوئی غلام نہیں ہوں۔ لیکن کامیار کے چہرے پر ایک وحشیانہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ اس نے اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے آفس کے پچھلے دروازے کی طرف لے جانا شروع کیا اور کہنے لگا کہ تم میری غلام نہیں ہو المیرا، لیکن تم میرے اس سوال کی مقروض ضرور ہو جس کا جواب تم نے ابھی تک نہیں دیا۔ المیرا نے مزاحمت کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں کوئی جواب نہیں دوں گی۔ تم نے مجھے اس رات تنہا چھوڑا تھا جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اب میرے راستے سے ہٹ جاؤ، مجھے جانے دو۔ مگر کامیار نے اس سے زبردستی اپنی کالی چمچماتی گاڑی کی پچھلی نشست پر دھکیل دیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کی رفتار اتنی تیز کر دی کہ المیرا کا سر سیٹ سے جا ٹکرایا۔ المیرا نے ہانپتے ہوئے کہا کہ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ خدا کے لیے رک جاؤ، میری حالت دیکھو، مجھے اسپتال جانا ہے۔ پیسے نہیں دینے تو نہ دو، مگر مجھے اس طرح ہراساں مت کرو۔ کامیار نے شیشے سے اسے دیکھا اور سرد لہجے میں بولا کہ اسپتال بھی جاؤ گی اور پیسے بھی ملیں گے، مگر میری مرضی سے۔ اب تم اس شہر کے کسی عام کلینک میں قدم نہیں رکھو گی۔ گاڑی شہر کی حدود سے نکل کر ایک سنسان شارع پر دوڑنے لگی جہاں دور دور تک صرف گھنے درخت اور خاموشی تھی۔ المیرا کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ بار بار دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی مگر وہ لاک تھا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، کامیار تم اب بھی نہیں بدلے، تم وہی سنگدل انسان ہو جس نے 2 سال پہلے میری زندگی برباد کی۔ اب کیا چاہتے ہو؟ کیا میری جان لے کر سکون ملے گا؟ کامیار نے زوردار بریک لگائی اور گاڑی ایک عظیم الشان مگر پراسرار حویلی کے سامنے آ کر رکی جس کے بھاری لوہے کے دروازے کسی قید خانے کی مانند لگ رہے تھے۔ اس نے اتر کر المیرا کا دروازہ کھولا اور نہایت تحکمانہ انداز میں کہا، اترو یہاں سے۔ المیرا نے انکار میں سر ہلایا تو اس نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکالا اور حویلی کے اندرونی دالان میں لے گیا جہاں قد آدم آئینے اور پرانی وضع کا فرنیچر ایک خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ المیرا نے دیوار کا سہارا لیا اور کانپتی آواز میں پوچھا کہ یہ جگہ کون سی ہے اور تم نے مجھے یہاں کیوں قید کیا؟ کامیار نے اپنا کوٹ اتار کر کرسی پر پھینکا اور المیرا کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے نہایت اطمینان سے کہا کہ یہ تمہاری نئی دنیا ہے المیرا، جب تک اس ننھے مہمان کی آمد نہیں ہو جاتی تم اس حویلی کے در و دیوار کے بیچ رہو گی۔ یہاں تمہارے لیے نرس بھی ہوگی، ڈاکٹر بھی، مگر تم اس چوکر سے باہر قدم نہیں نکال سکو گی۔ المیرا نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور بولی کہ تم پاگل ہو گئے ہو؟ کامیار، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھے یہاں قید کر کے میرا سچ بدل دو گے؟ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ کامیار نے اپنے چہرے سے اس کے غصے کی نمی صاف کی اور اس کے چہرے کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ معافی تو مجھے مانگتے ہیں المیرا، میں تو صرف اپنا حق چھین رہا ہوں۔ تم نے کہا تھا نا کہ اس بچے کا باپ رات کے اندھیرے میں تمہیں چھوڑ گیا، تو میں بھی یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ اندھیرا کتنا گہرا تھا۔ جب تک تم اس باپ کا نام نہیں اگلتی تم میری قید میں رہو گی، چاہے تم مجھے کتنا ہی دھوکے باز کہو۔ المیرا نے بے بسی سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور کراہتے ہوئے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک حاملہ عورت کو اس طرح ڈرا رہے ہو؟ کیا تمہیں ذرا بھی احساس نہیں کہ اس بچے پر کیا گزری ہوگی؟ کامیار نے اس کے آنسوؤں کا نظر انداز کرتے ہوئے ملازموں کو آواز دی اور حکم دیا کہ
اسے اوپر والے کمرے میں لے جاؤ اور خبردار جو کسی نے اس سے رابطہ کرنے دیا یا اس نے بھاگنے کی کوشش کی۔ المیرا نے پیچھے مڑ کر اسے آخری بار دیکھا اور پکاری، خامیار تم جیت کر بھی ہار جاؤ گے، کیونکہ جس سچ کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ تمہارے سامنے کھڑا ہے، مگر تمہاری انا نے تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھی ہے۔ خامیار نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے سگار سلگا لیا، جبکہ المیرا کو زبردستی سیڑھیوں کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ وہ حویلی کے اس بند کمرے میں پہنچ کر فرش پر ڈھیر ہو گئی اور سوچنے لگی کہ تقدیر اسے کس موڑ پر لے آئی ہے، جہاں اس کا محافظ اس کا سب سے بڑا دشمن بن کر سامنے کھڑا ہے۔ اس نے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں بارش اب تھم چکی تھی، مگر اس کی زندگی کا طوفان ابھی شروع ہوا تھا۔ وہ بار بار خامیار کی ان باتوں کو یاد کر رہی تھی جو اس نے 2 سال پہلے کہی، اور آج کے اس پتھر دل انسان میں اسے وہ پرانا خامیار کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں یہ قید اس کے بچے کی جان نہ لے لے، مگر اس کے اندر کی ماں نے اسے حوصلہ دیا کہ اسے لڑنا ہوگا، اس شخص کے خلاف بھی اور اپنی قسمت کے خلاف بھی۔ المیرا نے تہیہ کر لیا کہ وہ خاموش نہیں رہے گی اور خامیار کو اس کے ہر ظلم کا حساب دینا پڑے گا، چاہے اس کے لیے اسے اپنی انا اپنی آخری سانس تک ہی کیوں نہ لڑنا پڑے۔ گفتگو کی اس تلخی نے دونوں کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی جسے گرانا اب شاید کسی کے بس میں نہیں تھا۔ المیرا کی چیخیں کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی اور نیچے ہال میں بیٹھا خامیار صرف دھوئیں کے مرغولوں میں اپنی بے چینی کو چھپانے کا ناکام کوشش کر رہا تھا۔ حویلی کی خاموشی المیرا کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی، کمرے کی دیواریں اسے کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ جب اگلی صبح اس نے ہمت جمع کی اور کمرے کا دروازہ دھکیلا تو وہ حیرت زدہ رہ گئی کہ پہرا موجود نہیں تھا۔ وہ دبے قدموں لکڑی کی پرانی سیڑھیوں سے اتر کر نچلی منزل کے ایک ایسے حصے میں جا نکلی جہاں دھول کی ایک باریک تہہ جمی ہوئی تھی اور وہاں کی فضا میں پرانی کتابوں اور خشک گلابوں کی مہک رچی بسی تھی۔ اس نے ایک بھاری لکڑی کی الماری کو کھولا تو اس کے اندر ایک مخملی ڈبہ رکھا تھا، جسے کھولتے ہی المیرا کی سانسیں سینے میں اٹک گئی۔ اس ڈبے میں ان کے 2 سال پرانے نکاح کی وہ اصل دستاویزات موجود تھیں جنہیں وہ سمجھتی تھی کہ خامیار نے پھاڑ کر پھینک دی ہوں گی، اور ساتھ ہی ان کی وہ تصویریں تھیں جو کسی پہاڑی مقام پر لی گئی تھیں، جہاں خامیار کی آنکھوں میں وحشت نہیں بلکہ سراسر عقیدت اور محبت تھی۔ المیرا نے لرزتے ہاتھوں سے ایک تصویر اٹھائی جس کے پیچھے خامیار کے ہاتھ سے لکھا تھا کہ المیرا، میری زندگی تمہارے نام سے شروع ہو کر تم پر ہی ختم ہو گئی۔ المیرا کی آنکھوں سے ایک گرم آنسو نکل کر تصویر پر گرا اور اسی لمحے پیچھے سے ایک بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ خامیار تھا، جو اب اپنا لبادہ بدل چکا تھا اور اس کے چہرے پر کسی غنڈے والی سختی واپس آ گئی تھی۔ اس نے المیرا کے ہاتھ سے وہ تصویر چھینی اور نہایت سرد لہجے میں بولا، تم نے یہاں آنے کی جرت کیسے کی؟ یہ کمرہ تمہارے لیے ممنوع ہے۔ المیرا نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پکاری، کیوں خامیار؟ کیا تمہیں ڈر لگتا ہے اپنے اس ماضی سے جو کبھی بہت خوبصورت تھا؟ یہ دیکھو، اس تصویر میں تم وہ نہیں ہو جو آج میرے سامنے کھڑے ہو۔ تم تو اس وقت محبت کی باتیں کرتے تھے، پھر ایسا کیا ہوا کہ تم ایک مجرم بن گئے اور مجھے اس طرح سڑکوں پر ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا؟ خامیار نے تصویر کو مٹھی میں بھینچ لیا اور دھاڑ کر کہا، خاموش ہو جاؤ المیرا، تمہیں کچھ نہیں معلوم کہ اس رات کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا۔ جب پولیس کا چھاپا پڑا تو میرے باپ نے مجھے بچانے کے لیے ملک سے باہر تو بھیج دیا، لیکن میرے پیچھے میری پوری ساکھ برباد کر دی۔ مجھے اس مجرمانہ دنیا میں اپنی بقا کے لیے اترنا پڑا کیونکہ تمہارے چچا نے اس رات مجھے تمہارا سوداگر بنا کر پیش کیا۔ المیرا نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ میرے چچا نے کیا کیا تھا؟ خامیار نے تلخی سے ہنس کر کہا، تمہارے سگے چچا نے مجھ سے بھاری رقم مانگی تھی کہ اگر میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں تو مجھے ان کی قیمت چکانی ہوگی، اور جب میں نے انکار کیا تو انہوں نے ہی پولیس کو مخبری کی تھی کہ تم میرے ساتھ ہو اور یہاں پر جسم فروشی کا دھندا چل رہا ہے۔ میں نے تمہیں کبھی نہیں چھوڑا تھا المیرا، بلکہ حالات نے مجھے ایک ایسے راستے پر ڈال دیا جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ جب میرے والد کو پولیس کے علم ہوا تو انہوں نے غیر قانونی طور پر مجھے ایک بہت بڑے ڈان کے ساتھ بیرون ملک بھیج دیا۔ میں نے وہاں گینگسٹر بن کر اپنی سلطنت کھڑی کی تاکہ میں ان سب سے بدلہ لے سکوں جنہوں نے ہمیں جدا کیا تھا۔ المیرا نے روتے ہوئے اس کا گریبان تھام لیا اور کہا، تو تم نے مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ کیا تمہیں ذرا بھی خیال نہیں آیا کہ ایک اکیلی لڑکی ان درندوں کے بیچ کیسے جی رہی ہوگی؟ تم نے تو اپنی سلطنت بنا لی، مگر میری دنیا تو اسی رات اجڑ گئی تھی۔ خامیار نے اسے جھٹک کر دور کیا اور بولا، میں تمہارے پاس واپس آنے ہی والا تھا کہ مجھے خبر ملی تم غائب ہو چکی ہو۔ میں پاکستان نہیں آ سکتا تھا، میں ایک مشن کا حصہ بن چکا تھا۔
مگر میں نے تمہاری خبر رکھنے کی پوری کوشش کی تھی، اور پھر آج تم اس حالت میں میرے سامنے آئی ہو، کسی اور کے بچے کا بوجھ اٹھائے۔ المیرا نے تڑپ کر کہا، یہ بچہ کسی اور کا نہیں کامیار، یہ تمہارا اپنا خون ہے، لیکن تم اتنے اندھے ہو چکے ہو کہ تمہیں اپنی ہی نشانی گناہ گار لگ رہی ہے۔ کامیار نے غصے سے ایک طرف دیکھا، رکھا گلدان دیوار پر دے مارا اور چلایا کہ جھوٹ مت بولو المیرا، میں نے تو تمہیں کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ اپنے ماں باپ کو منا کر تمہیں عزت سے رخصت کروں گا، اور اگر یہ میرا بچہ ہوتا تو تم اس دن تھانے میں میرے حق میں گواہی دیتی، مگر تم نے تو اپنے چچا کے ساتھ جا کر مجھے مجرم تسلیم کر لیا تھا۔ المیرا نے چیخ کر کہا، میں مجبور تھی، انہوں نے مجھے گھر سے نکل جانے کی دھمکی دی تھی، ایسے میں بھلا میں کس طرح تمہارا نام لیتی؟ میں نے تمہاری زندگی کی خاطر خاموشی اختیار کی اور تم آج مجھے ہی کٹہرے میں کھڑا کر رہے ہو۔ دونوں کے درمیان برسوں سے دبی ہوئی نفرت اور محبت کا لاوا پھٹ پڑا۔ المیرا اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو کبھی اس کا مسیحا تھا اور اب اس کا سب سے بڑا دشمن بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کامیار کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے وہی پرانی چمک آئی، مگر پھر اس نے خود پر قابو پایا اور بولا، اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، سچ کیا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا، مگر اب تم یہاں سے نہیں جاؤ گی، کیونکہ اگر یہ بچہ میرا نکلا تو میں تم سے تمہاری ہر تکلیف کا حساب لوں گا، اور اگر یہ جھوٹ نکلا تو المیرا یاد رکھنا کہ میرے پاس گناہ گاروں کے لیے کوئی معافی نہیں۔ المیرا نے تھوڑی اٹھا کر اسے چیلنج کیا، تو پھر انتظار کرو کامیار، کیونکہ جب حقیقت سامنے آئے گی تو تم خود اپنی نظروں میں گر جاؤ گے، اور اس دن میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ گفتگو کا یہ سلسلہ المیرا کے اندر ایک نئی ہمت بھر گیا تھا۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کامیار صرف ایک ظالم گینگسٹر نہیں، بلکہ وہ خود بھی حالات کا ستایا ہوا ایک زخمی انسان ہے، جس نے اپنے زخموں کو چھپانے کے لیے نفرت کا ماسک پہن رکھا۔ المیرا نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس حویلی کے ماضی اور حال کے درمیان چھپے ہر راز کو بے نقاب کرے گی، چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان کی بازی ہی کیوں نہ لگانی پڑے۔ حویلی کے اس پرانے کمرے میں سجی وہ یادیں اب دونوں کے لیے ایک نئی جنگ کا میدان بن چکی تھی، جہاں جیت صرف سچ کی ہونی تھی، اور المیرا اس سچ کی سب سے بڑی گواہ تھی۔ حویلی کی فضاؤں میں چھائی کشیدگی اس وقت مزید گہری ہو گئی، جب رات کے پچھلے پہر کامیار اپنے وسیع اور ریز اسٹڈی روم میں بیٹھا شراب کی گلاس میں برف کے ٹکڑے گھما رہا تھا، اور اس کی نظریں سامنے دیوار پر لگی اس پرانی تصویر پر جمی تھی جو المیرا کی دریافت نے دوبارہ اس کے سامنے لا کھڑی کی۔ اچانک اس کی آئی فون کی اسکرین روشن ہوئی اور ایک مخصوص ٹون نے کمرے کے سکوت کو توڑ دیا۔ کامیار نے لاپرواہی سے فون اٹھایا، مگر میسج پڑھتے ہی اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہو گئی، اور اس کی گرفت گلاس پر اتنی سخت ہوئی کہ جوڑ سفید پڑ گئے۔ پیغام نہایت مختصر مگر زہریلا تھا، جس میں لکھا تھا کہ کامیار، سنا ہے تمہاری پرانی محبت تمہاری پناہ میں واپس لوٹ آئی ہے، لیکن یاد رکھنا جس بچے کو تم آج پال رہے ہو وہ تمہاری بربادی کا سبب بنے گا۔ وہ تمہارا خون نہیں بلکہ تمہارے سب سے بڑے دشمن کا بیج ہے، جو تمہاری جڑیں کاٹنے کے لیے تمہارے گھر میں لگایا گیا ہے۔ کامیار نے غصے سے فون میز پر پٹکا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر المیرا کے کمرے میں داخل ہوا، جہاں وہ بیٹھ کے سہارے بیٹھی کوئی پرانی کتاب دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کامیار کی وحشت زدہ آنکھیں دیکھ کر المیرا کے ہاتھ سے کتاب گر گئی اور وہ ہانپتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا، کامیار کیا ہوا ہے؟ تم اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ کامیار نے لپک کر اس کے دونوں بازو چکر لیا اور اسے دیوار سے لگاتے ہوئے دھاڑ کر بولا، سچ بتاؤ المیرا، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم کس حال میں ہو۔ اس رات جب پارٹی میں پولیس آئی تھی تو میرے جانے کے بعد وہاں اور کون آیا تھا؟ کیا وہ دشمن کا کوئی مہرہ تھا جس نے تمہیں میرے خلاف استعمال کیا؟ تو میری محبت ہو یہ جان کر اس نے کوئی دشمنی نکالی مجھ سے؟ المیرا نے تکلیف سے آنکھیں بند کی اور کرہاتے ہوئے کہا، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ خدا کا خوف کرو۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ وہاں تمہارے جانے کے بعد صرف تنہائی تھی اور پولیس کی ذلت۔ تم کس دشمن کی بات کر رہے ہو؟ کامیار نے فون اس کے چہرے کے سامنے لہرایا اور بولا کہ یہ دیکھو، میرے دشمن مجھے لکھ رہے ہیں کہ یہ بچہ میری بربادی کا سامان ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا خون ہی نہیں۔ کیا تم نے میرے ساتھ کوئی ایسی چال چلی ہے جو میرے پوری سلطنت کو تباہ کر دے گی؟ المیرا نے حقارت سے اس کے فون کی طرف دیکھا اور تلخی سے ہنسی کہ تو اب تم انجام پیغامات پر یقین کرو گے، اپنے اس المیرا پر نہیں جس نے تمہارے لیے اپنا گھر بار چھوڑا۔ کامیار، تم اتنے کمزور ہو جاؤ گے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔
اگر تمہیں شک ہے تو ابھی اسی وقت میرا گلا گھونٹ دو تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو جائے، مگر یاد رکھنا کہ دشمن تمہیں مجھ سے نہیں بلکہ تمہارے اپنے شک سے مروائے گا۔ کامیار نے اس کی تھوڑی کو اپنی انگلیوں کے حصار میں لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، شک نہیں المیرا، یہ وہ خوف ہے جو مجھے سونے نہیں دیتا۔ اگر یہ بچہ کسی اور کا نکلا تو میں تم دونوں کو اس حویلی کے صحن میں زندہ دفن کر دوں گا۔ المیرا نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور بولی، تو کر دو دفن، مجھے بھی اور اس معصوم کو بھی، کیونکہ تمہارے جیسے شک کرنے والے باپ سے بہتر ہے کہ یہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جائے۔ تم تو اتنے بزدل ہو کہ ایک انجان پیغام نے تمہارے ہوش اڑا دیے۔ کیا تمہاری مردانگی صرف مجھ جیسی نہتی عورت پر چلتی ہے؟ کامیار نے غصے میں اپنا ہاتھ ہوا میں لہرایا، مگر المیرا کی اتری ہوئی رنگت دیکھ کر اس کا ہاتھ رک گیا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، تمہیں یہاں رہنے کی قیمت چکانی ہوگی۔ میں اس بچے کا ڈی این اے کرواؤں گا، اور جب تک رپورٹ نہیں آتی تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی۔ یہاں باہر پہرا مزید سخت ہوگا، اور اگر کسی نے بھی اس حویلی کی طرف پر مارنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا کہ میں گینگسٹر پہلے ہوں اور انسان بعد میں۔ المیرا نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بے بسی سے کہا کہ تم تو انسان کبھی تھے ہی نہیں کامیار، تم تو صرف ایک سایہ ہو جو اپنی ہی پرچھائی سے ڈرتا ہے۔ جاؤ کروا دو جو ٹیسٹ کروانا ہے، مگر جس دن تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے اپنی ہی خون پر شک کیا تھا اس دن تم میری نظروں سے ہمیشہ کے لیے مر جاؤ گی۔ کامیار نے کوئی جواب نہیں دیا اور کمرے سے باہر نکل کر دروازہ زور سے بند کر دیا۔ باہر گیلری میں کھڑے ہو کر اس نے اپنے خاص آدمی کو فون کیا اور حکم دیا کہ شہر کے ہر کونے میں مخبر پھیلا دو۔ مجھے اس میسج بھیجنے والے کا سر چاہیے اور المیرا پر نظر رکھو، اس سے کوئی ملنے نہ پائے۔ حویلی کے اندر ایک عجیب سی بے چینی دوڑ گئی تھی۔ المیرا کمرے میں تنہا اپنی قسمت پر رو رہی تھی، اور نیچے ہال میں کامیار اپنے دشمنوں کے اس وار پر دل ملا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ المیرا پر یقین کرے یا اس وارننگ پر جو اس کے برسوں کے اقتدار کو چیلنج کر رہی تھی۔ شک اتنا گہرا ہو چکا تھا کہ حویلی کا ہر ملازم بھی ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ المیرا نے کھڑکی سے آسمان کی طرف دیکھا جہاں کالے بادل دوبارہ چھا رہے تھے، اور اسے محسوس ہوا کہ دشمن صرف باہر نہیں ہے بلکہ کامیار کے اندر چھپا ہوا وہ گمان ہے جو اسے تباہ کر کے ہی دم لے گا۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے کہا، میرے بچے، تمہارا استقبال کرنے کے لیے دنیا بہت ظالم ہے، مگر میں تمہیں بچا لوں گی، چاہے مجھے اس کے لیے اس ظالم شخص سے ہی کیوں نہ لڑنا پڑے۔ گفتگو کے ان تلخ لہجوں نے حویلی کی دیواروں میں ایک ایسا زہر بھر دیا تھا جس کا خاتمہ اب صرف آنے والا وقت ہی لا سکتا تھا۔ المیرا کو یہاں آئے 1 مہینہ ہونے والا تھا۔ ایک دائی اس کا خیال رکھنے پر مختص کی گئی تھی جو اس کی صحت کو ہر طرح سے جانچ لیتی تھی۔ 2 ملازماؤں کو بھی ہائر کیا گیا تھا جو گھر کے باقی کام کرتی تاکہ المیرا کا وقت اچھا گزرے۔ اس دن حویلی کی فضا میں چھایا ماحول ایک جیتے جاگتے خوف میں بدل گیا جب آدھی رات کے وقت المیرا کے کمرے سے زوردار کرہ بلند ہوئی اور پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ کامیار جو نیچے ہال میں بیٹھا دشمنوں کے پیغامات کے جال بن رہا تھا، تڑپ کر اٹھا اور 2 سیڑھیاں ایک ایک کر کے اوپر پہنچا۔ کمرے کا منظر دیکھ کر اس کے سینے میں جیسے سانس اٹک گئی۔ المیرا فرش پر بے ہوش پڑی تھی اور اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ کامیار نے دیوانہ وار اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر لٹا کر پکارنے لگا کہ المیرا، آنکھیں کھولو، تم مجھے ایسے ڈرا نہیں سکتی۔ اس نے فوراً ڈاکٹر کو فون کیا اور غصے سے اپنے ملازموں پر چلایا کہ سب کہاں مر گئے ہو؟ کسی کو خبر نہیں ہوئی کہ اس کی طبیعت اتنی بگڑ گئی ہے؟ ڈاکٹر کے آنے تک کامیار خود المیرا کے ہاتھ پاؤں ملتا رہا اور اسے پانی کے چھینٹے دیتا رہا، مگر المیرا نے جب آنکھیں کھولی تو ان میں کامیار کے لیے کوئی شناسائی یا ہمدردی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی برفانی خاموشی تھی جو کسی بھی طوفان سے زیادہ خطرناک تھی۔ کامیار نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا، المیرا، اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ تمہیں کیا ہوا تھا؟ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ تم ذہنی دباؤ زیادہ لے رہی ہو۔ دیکھو، میں نے تمہارے لیے بہترین نرس کا انتظام کر دیا ہے، تم بس آرام کرو۔ المیرا نے بغیر کوئی جواب دیا اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے ایسے چھڑایا جیسے اسے کسی زہریلے ناگ نے چھو لیا ہو، اور اپنی نظریں دیوار کی طرف پھیر لی۔ کامیار کو اس کی یہ خاموشی 1000 گالیوں سے زیادہ تکلیف دہ لگی۔ وہ دھاڑ کر بولا کہ مجھ سے بات کرو۔ المیرا، تم اس طرح چپ رہ کر مجھے پاگل کر دو گی۔ تم مجھ سے نفرت کیوں کرتی ہو؟ کیا میرا جرم اتنا بڑا ہے کہ تم میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی؟ کیا وہ رات کا اندھیرا مجھ سے زیادہ طاقتور تھا جس نے تمہارے دل میں میرے لیے جگہ ہی نہیں چھوڑی؟
المیرا نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی خاموشی ایک گہری خندق کی طرح ان کے درمیان حائل ہو گئی تھی۔ کامیار کا جنون اب اسے پاگل کرنے لگا تھا۔ وہ کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹتے ہوئے کہنے لگا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون تھا جس نے تمہیں یہ زخم دیا؟ کیا وہ میرا کوئی دشمن تھا یا کوئی ایسا شخص جسے تم چاہتی تھی؟ اگر تم خاموش رہو گی تو میں یہ سمجھنے پر مجبور ہو جاؤں گا کہ تم مجھے جان بوجھ کر تڑپا رہی ہو۔ المیرا نے پہلی بار اپنی خشک آنکھیں اس کی طرف اٹھائیں اور نہایت تلخ لہجے میں کہا، زخم دینے والا پوچھ رہا ہے کہ زخم کس نے دیا؟ کامیار، کیا تمہیں یاد نہیں کہ اس رات تم نے کس قدر نشہ کیا تھا کہ یہ ڈرنک پی اور میرے جوس میں نیند کی دوا ملا دی گئی؟ تم نے مجھے اس رات کس کے رحم و کرم پر چھوڑا تھا؟ وہ اندھیرا کوئی انسان نہیں تھا، بلکہ وہ تمہارا وہ غرور تھا جو مجھے اپنی ملکیت سمجھتا تھا، اور جب ذرا سی آنچ آئی تو مجھے تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اب اس باپ کا نام پوچھ کر کیا تم اپنی انا کو تسکین دینا چاہتے ہو یا اس معصوم پر اپنا غصہ نکالنا چاہتے ہو؟ کامیار نے تڑپ کر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں بچانے کے لیے گیا تھا المیرا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ اگر میں ملک سے نہ نکلا تو وہ لوگ تمہیں مار دیں گے۔ المیرا نے طنزیہ کہکا لگایا اور بولی کہ جھوٹ بولنا تو کوئی تم سے سیکھے۔ کامیار، تم نے اپنی عزت بچائی تھی، میری نہیں، اور اب جو تم یہ میری دیکھ بھال کر رہے ہو یہ محبت نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارا وہ جنون ہے جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ تمہاری سلطنت کا وارث کون بنے گا۔ تم صرف اس بچے کے لیے پریشان ہو، میرے لیے نہیں۔ کامیار نے بے بسی سے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیری اور بولا، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ میں آج بھی تمہیں وہی المیرا دیکھنا چاہتا ہوں جو میری ایک آواز پر مسکراتی تھی، مگر تمہاری یہ نفرت مجھے ایک درندہ بنا رہی ہے۔ المیرا نے سرد مہری سے کہا، تو بن جاؤ درندے، تم تو پہلے ہی ایک گینگسٹر ہو، تمہارے ہاتھ تو پہلے ہی خون سے رنگے ہوئے ہیں، میرے آنسو تمہیں کیا بدلیں گے؟ اب جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری کسی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ کامیار کمرے سے باہر نکل گیا، مگر اس کے اندر ایک آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ سیڑھیوں پر بیٹھ کر سر پکڑ کر سوچنے لگا، وہ کون سا پل تھا جب سب کچھ بکھر گیا؟ اسے رہ رہ کر اس دشمن کا میسج یاد آ رہا تھا، اور المیرا کی یہ پر اسرار خاموشی اسے یقین دلا رہی تھی کہ کوئی بہت بڑا راز ہے جو اسے چھپا جا رہا ہے۔ اس نے اپنے گارڈ کو بلا کر حکم دیا کہ اس رات کے ہر ایک گواہ کو ڈھونڈ نکالو، چاہے وہ زمین کے نیچے ہی کیوں نہ چھپے ہوں۔ مجھے جاننا ہے کہ المیرا اس رات کس کے ساتھ تھی، اور وہ رات کا کون سا اندھیرا تھا جس نے اسے مجھ سے چھین لیا۔ حویلی کے در و دیوار المیرا کی خاموشی اور کامیار کی بے چینی کی گواہ بن رہے تھے۔ المیرا بیڈ پر لیٹی کھڑکی سے چاند کو دیکھ رہی تھی، اور اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ سچ بتانے کا وقت ابھی نہیں آیا، کیونکہ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کامیار کا جنون اسے کس حد تک لے کر جاتا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے آج سب کچھ بتا دیا تو کامیار شاید اسے معاف کر دے، مگر وہ اسے معاف نہیں بلکہ اس کے پچھتاوے کی آگ میں جلتا دیکھنا چاہتی تھی۔ دونوں کی یہ نفسیاتی جنگ اب ایک ایسے موڑ پر پہنچ گئی تھی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور حویلی کا سکون کسی بڑے طوفان کی آمد کا پتہ دے رہا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور آسمان سے برستی موسلادھار بارش کی آوازوں کے درمیان اچانک گولیوں کی تڑتڑاہٹ نے حویلی کے سکون کو چیر کر رکھ دیا۔ المیرا جو درد کی شدت سے بیٹھ کی چادر کو مٹھیوں میں بھینچے کر آ رہی تھی، دھماکے کی آواز سن کر اچھل پڑی۔ باہر گارڈ سے چیخ و پکار اور بھاگنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ کامیار جو المیرا کے کمرے کے باہر ہی پہرا دے رہا تھا، دیوانہ وار اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھی اور اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے المیرا کو سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کی اور نہایت تیزی سے بولا، المیرا اٹھو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، ان کمینوں نے ہمیں حویلی کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ المیرا نے درد سے بلبلاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا اور ہانپتے ہوئے کہنے لگی، کامیار مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے، میرا وقت قریب ہے، میں ایک قدم بھی نہیں چل سکتی، تو مجھے یہیں چھوڑ دو اور اپنی جان بچاؤ، ورنہ وہ سب تمہیں مار دیں گے۔ کامیار نے اس کی بات سن کر ایک غصہ بھرا کہکا لگایا اور اسے تقریباً اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے بولا کہ تمہیں کیا لگتا ہے المیرا، میں تمہیں دوبارہ ان درندوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بھاگ جاؤں گا؟ 8 ماہ پہلے جو غلطی ہوئی تھی وہ میری موت کے بعد ہی دوبارہ ہو سکتی ہے۔ اب چپ چاپ میرے ساتھ چلو۔ وہ اسے سنبھالتے ہوئے گیلری میں نکلا، جہاں ہر طرف دھوئیں کے بادل تھے اور دشمن کی گولیاں کھڑکیوں کے شیشے چور چور کر رہی تھی۔ المیرا کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اس نے تکلیف سے چیختے ہوئے کہا، خدا کے لیے کامیار مجھے نیچے اتارو، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، بچہ کسی بھی وقت دنیا میں آ سکتا ہے۔ کامیار نے اسے دلاسا دیا کہ بس تھوڑی دیر،
اور المیرا، ہم تہ خانے تک پہنچنے والے ہیں، وہاں تمہیں کوئی نہیں چھو سکے گا۔ تبھی ایک گولی کامیار کے بازو کو چھوتی ہوئی گزری اور خون کا فوارہ اس کے سفید کرتے پر گرا۔ المیرا یہ دیکھ کر دہاڑے مار کر رونے لگی۔ کامیار، تمہیں گولی لگی ہے؟ تم پاگل ہو گئے ہو؟ مجھے چھوڑ دو، میں تمہاری بربادی کا سبب بن رہی ہوں۔ کامیار نے اپنے بہتے خون کی پرواہ کیے بغیر اسے ایک خفیہ الماری کے پیچھے بنے لوہے کی بھاری دروازے کی طرف دھکیلا اور بولا کہ میری بربادی تم نہیں، میرا دشمن ہے، اور آج میں اسے بتاؤں گا کہ کامیار اپنی ملکیت کی حفاظت کیسے کرتا ہے۔ اس نے المیرا کو تہخانے کی سیڑھیوں سے نیچے اتارا، جہاں ایک چھوٹا سا محفوظ کمرہ بنا ہوا تھا۔ المیرا وہاں پہنچتے ہی ٹھنڈے فرش پر ڈھیر ہو گئی اور اس کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ اس نے تڑپ کر کامیار کا ہاتھ پکڑا اور لرزتی آواز میں کہنے لگی کہ کامیار، اگر میں نہ بچی تو اس بچے کا خیال رکھنا، چاہے تم اس کے باپ کو کوئی بھی سمجھتے ہو، مگر یہ تمہارا ہی خون ہے۔ مجھے اب سب یاد آ رہا ہے، اس رات وہ تم ہی تھے کامیار۔ کامیار کے چہرے پر صدمے اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات آئے۔ اس نے المیرا کے ماتھے پر پسینہ صاف کیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے ہاتھ چومتے ہوئے بولا، کچھ نہیں ہوگا تمہیں المیرا، ڈاکٹر یہاں پہنچنے والی ہے، میں نے اسے پچھلے راستے سے بلایا ہے، تم بس ہمت مت ہارو۔ میں باہر جا رہا ہوں ان کتوں کو روکنے کے لیے، جب تک میں زندہ ہوں اس دروازے کو کوئی پار نہیں کر سکے گا۔ المیرا نے اسے روکنا چاہا، مگر درد کی ایک لہر نے اسے بے ڈھال کر دیا اور وہ فرش پر تڑپنے لگی۔ کامیار نے دروازہ باہر سے لاک کیا اور اپنی پوزیشن سنبھال لی۔ باہر سے دشمن کے سرغنہ کی آواز گونجی کہ کامیار باہر آ جاؤ، المیرا کو ہمارے حوالے کر دو، یہ بچہ ہمارے باس کی امانت ہے، اسے تم نہیں پال سکتے۔ کامیار نے وہیں سے جواب دیا کہ ہمت ہے تو اندر آ کر لے جاؤ، آج حویلی کی زمین تمہاری لاشوں سے بھر جائے گی، مگر میری بیوی اور بچے تک تمہارا سایہ بھی نہیں پہنچے گا۔ المیرا اندر تہ خانے میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ لڑ رہی تھی۔ اسے باہر ہونے والی فائرنگ کی آوازیں ایسے لگ رہی تھیں جیسے اس کی اپنی زندگی کی سانسیں ٹوٹ رہی ہوں۔ وہ بار بار کامیار کو پکارتی، مگر آواز حلق میں ہی دم توڑ دیتی۔ اس بھاگ دوڑ اور دہشت نے اس کی حالت اس قدر خراب کر دی تھی کہ اس کا جسم نیلا پڑنے لگا۔ اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں اللہ کو پکارا کہ یا اللہ، میرے بچے کی حفاظت کرنا اور اس شخص کو سچ جاننے کی مہلت دینا جو آج اپنی جان پر کھیل کر میرا محافظ بنا کھڑا ہے۔ باہر فائرنگ کا شور بڑھتا جا رہا تھا اور کامیار اکیلا درجنوں دشمنوں کا مقابلہ کر رہا تھا۔ اس کے جسم پر کئی جگہ زخم آئے تھے، مگر اس کا جنون اسے گرنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتا جہاں اندر المیرا زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے المیرا پر شک کر کے کتنی بڑی غلطی کی۔ اسے وہ میسج بھیجنے والے دشمن کی چال اب سمجھ آ رہی تھی کہ وہ اسے ذہنی طور پر کمزور کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ المیرا کو خود اپنے ہاتھوں سے ختم کر دے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ کامیار نے ایک آخری گولی چلائی اور پکارا کہ المیرا، ہمت مت ہارنا، میں آ رہا ہوں تمہارے پاس۔ المیرا نے ایک آخری سسکی لی اور اندھیرے میں ڈوبنے لگی، جبکہ حویلی کا تہ خانہ اب ان دونوں کی تقدیر کا آخری فیصلہ کرنے والا تھا۔ گفتگو اور گولیوں کے شور میں صرف ایک ہی صدا گونج رہی تھی کہ سچی محبت کبھی تنہا نہیں چھوڑتی، چاہے سامنے پوری دنیا ہی دشمن کیوں نہ بن جائے۔ تہ خانے کی دیواریں باہر ہونے والے دھماکوں سے تھر تھرا رہی تھیں اور چھت سے جھڑتی مٹی المیرا کے پسینے میں شرابور چہرے پر گر رہی تھی۔ کامیار نے خون آلود ہاتھوں سے تہ خانے کا بھاری دروازہ اندر سے بند کیا اور لڑکھڑاتے قدموں سے المیرا کے پاس پہنچا، جو فرش پر پڑی زندگی کی آخری حدود کو چھو رہی تھی۔ کامیار نے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور لرزتی آواز میں پکارا کہ المیرا، ہمت کرو، دیکھو میں واپس آ گیا ہوں، دشمن پیچھے ہٹ چکے ہیں، وہ جان بوجھ کر مجھے غلط فہمی میں مبتلا کر کے ہمیں الگ کرنا چاہتے تھے۔ تم آنکھیں کھولو المیرا۔ المیرا نے بمشکل اپنی پلکیں اٹھائی اور کامیار کے خون سے رنگے چہرے کو دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک جان بلب مسکراہٹ آئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کامیار کا گریبان تھاما اور نہایت اکھڑی ہوئی سانسوں کے ساتھ کہنے لگی کہ اب بہت دیر ہو گئی ہے کامیار، اب ڈاکٹر کی نہیں بلکہ اس سچ کی ضرورت ہے جو مجھے قبر تک لے جا رہا تھا۔ تم مجھ سے بار بار پوچھتے تھے نا کہ اس رات کے اندھیرے میں کون آیا تھا، کس نے مجھے یہ زخم دیا، تو اب سنو اور اپنے اس غرور کو پاش پاش ہوتے دیکھو۔ اس رات اس کمرے میں کوئی غیر نہیں آیا تھا کامیار، وہ تم ہی تھے۔ ہاں، وہ تم ہی تھے جس نے مجھے اپنی محبت کا یقین دلایا تھا اور پھر مجھے اسی رات نشہ دے کر ایک کھلونے کی طرح استعمال کیا۔ کامیار کا رنگ فاق ہو گیا اور اس کے ہاتھ المیرا کے کندھوں پر تھر تھرانے لگے۔ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو المیرا؟
میں نے تو اس رات تمہیں کوئی نشہ نہیں دیا۔ تبھی المیرا بولی کہ یہ ہمارے دوستوں کی پلاننگ تھی، نادیہ نے مجھے سب سچ بتایا تھا کہ یہ ان سب کی شرارت تھی جس نے ہم دونوں کی زندگی برباد کر دی، اور میرے چچا کو موقع دیا کہ وہ ہماری زندگی برباد کر سکے۔ وہ بولا، مجھے تو یاد ہی نہیں کہ میں وہاں سے کیسے واپس آیا۔ المیرا نے کراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور بولی کہ تم نہیں گئے تھے، تمہیں اٹھایا گیا تھا تمہارے ان دوستوں نے جنہیں تم اپنا خیر خواہ سمجھتے تھے۔ تمہیں نشے کی حالت میں دوبارہ اسی کمرے میں بھیجا تھا تاکہ وہ تمہاری ویڈیو بنا کر تمہارے باپ کو بلیک میل کر سکے۔ تم ہوش میں نہیں تھے کامیار، تم نے مجھے پہچانا بھی نہیں تھا۔ میں چلاتی رہی، میں تمہیں پکارتی رہی، کامیار یہ میں ہوں، تمہاری المیرا، تمہاری بیوی، مگر تم اس وقت ایک درندے بن چکے تھے۔ تمہارے حواس قابو میں نہیں تھے اور تم نے میری روح تک کو چھلنی کر دیا اور ملک چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ مجھے اس رسوائی کے لیے پولیس کے حوالے کر گئے۔ کامیار کا سر چکرا گیا اور وہ فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ پکارا کہ یا اللہ، میں نے یہ کیا کر دیا؟ میں اپنی ہی محبت کا قاتل بن گیا۔ المیرا، میں تو سمجھا تھا کہ دشمنوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ میں تو اسی شک کی آنکھ میں جل رہا تھا۔ المیرا نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کی اور کہنے لگی کہ تمہارا شک ہی تمہاری سب سے بڑی سزا ہے کامیار۔ تم نے مجھ پر بھروسہ کرنے کے بجائے دنیا کی باتوں پر یقین کیا۔ تم نے سمجھا کہ المیرا اتنی گری ہوئی ہے کہ وہ کسی اور کے بچے کو تمہارے نام سے منسوب کرے گی۔ یہ بچہ جو میرے وجود میں تڑپ رہا ہے، یہ اسی رات کی نشانی ہے جب تم نے اپنی مردانگی کے نشے میں میری محبت کو پامال کیا۔ میں آج اس پناہ گاہ میں اس لیے نہیں آئی تھی کہ مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت تھی۔ میں تو تمہیں یہ بتانے آئی تھی کہ دیکھو، تمہارا خون آج بھی زندہ ہے، چاہے تم اسے گناہوں کا نام دو یا مجبوری کا۔ کامیار نے دیوانہ وار اپنا سر دیوار سے مارا اور روتے ہوئے بولا کہ مجھے معاف کر دو المیرا، میں جاہل تھا، میں اندھا تھا، میں نے اپنی سلطنت بنا لی مگر اپنی کائنات کھو دی۔ میں اس بچے کا گنہگار ہوں، میں تمہارا مجرم ہوں۔ المیرا نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے خود سے قریب کیا اور نہایت دھیمی آواز میں کہا کہ معافی اب بہت مہنگی ہے کامیار، اب دشمن باہر نہیں ہے بلکہ تمہارے اندر ہے۔ اس بچے کو اپنی پہچان دینا، چاہے میں رہوں یا نہ رہوں۔ اسے کبھی یہ مت بتانا کہ اس کا باپ ایک ایسا شخص تھا جس نے اس کی ماں پر شک کیا۔ کامیار نے اسے اپنی باہوں میں مزید بھینچ لیا اور چیخ کر بولا کہ نہیں، تم نہیں جاؤ گی المیرا، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ میں اس بچے کو دنیا کا سب سے طاقتور انسان بناؤں گا اور اسے تمہارا نام دوں گا۔ مجھے ایک موقع دے دو المیرا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ المیرا کی سانسیں اب ڈوب رہی تھیں، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ المیرا نے آخری بار کامیار کے چہرے کو چھوا اور بولی، تم نے ماسک اتار دیا ہے کامیار، اب اس سچ کا سامنا کرو کہ تم ہی وہ رات کا اندھیرا تھے اور تم ہی میری زندگی کا اجالا بن سکتے تھے۔ اگر تم نے شک نہ کیا ہوتا۔ گفتگو کا یہ سلسلہ المیرا کی بے ہوشی پر ختم ہوا اور کامیار اس کے قدموں میں بیٹھ کر اپنی تقدیر پر ماتم کرنے لگا۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ اس کا اصل دشمن کوئی باہر والا نہیں تھا بلکہ اس کا اپنا وہ خوف تھا جس نے اسے اپنی ہی محبت سے دور کر دیا تھا، اور اب اس اندھیرے تہ خانے میں اسے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا تھا، چاہے اس کے لیے اسے اپنی پوری سلطنت ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے۔ المیرا کا اعتراف اب کامیار کے کانوں میں کسی قیامت کی طرح گونج رہا تھا، اور وہ اس ننھی جان کے آنے کا انتظار کر رہا تھا جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی بن کر سامنے آنے والی تھی۔ المیرا کا وجود شدت درد سے مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا اور اس کی کٹی کٹی سسکیاں کامیار کے جگر کو چھلنی کر رہی تھی۔ کامیار نے اپنے خون آلود ہاتھوں کو فرش پر ٹکا کر المیرا کا سر اپنی گود میں رکھا اور دیوانہ وار اسے پکارنے لگا کہ المیرا، ہمت مت ہارنا، بس کچھ دیر اور میری جان، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دیکھو، میں نے ہمیشہ تمہیں دکھ دیے ہیں مگر آج میں تمہیں موت کے منہ میں نہیں جانے دوں گا۔ المیرا نے درد کی ایک لہر پر چیختے ہوئے اس کا بازو اتنی سختی سے جکڑا کہ اس کے ناخن کامیار کے کھال میں پیوست ہو گئے اور وہ ہانپتے ہوئے کہنے لگی کہ کامیار، مجھے لگتا ہے میں اب نہیں بچوں گی، میرا دم گھٹ رہا ہے، تم اس بچے کو بچا لو، اسے یہاں سے لے جاؤ ورنہ دشمن اسے مار دیں گے۔ کامیار نے اس کے ماتھے سے پسینہ پوچھا اور دھاڑ کر بولا کہ کسی دشمن کی اتنی ہمت نہیں کہ وہ اس کمرے کی دہلیز پار کرے، تم بس ہار مت مانو المیرا، تمہیں جینا ہوگا، میرے لیے نہیں تو اس معصوم کے لیے جسے تم نے 9 مہینے تک اپنی روح میں پالا ہے۔ اچانک باہر ایک زوردار دھماکہ ہوا جس سے حویلی کی بنیادیں ہل گئی اور المیرا کے حلق سے ایک آخری بلند چیخ نکلی، اور پھر اس حبس زدہ تہخانے کی فضا میں ایک ننھی سی معصوم اور باریک رونے کی آواز گونجی۔
جس نے موت کے رقص کو ایک پل میں روک دیا۔ کامیار کا وجود ساکت ہو گیا۔ اس کے کانوں میں پڑنے والی وہ آواز کسی آسمانی معجزے سے کم نہیں تھی۔ المیرا بے حال ہو کر پیچھے گری اور اس کی آنکھیں نیم وار رہ گئی۔ کامیار نے لرزتے ہاتھوں سے اس ننھے وجود کو اٹھایا جو معصومیت کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنے بچے کو پہلی بار اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کے اندر کا گینگسٹر ایک دم ڈھیر ہو گیا۔ اسے احساس ہوا کہ جس دشمن کو وہ باہر ڈھونڈ رہا تھا وہ تو اس کے اپنے پچھتاوے کی صورت میں اس کے اندر چھپا بیٹھا تھا۔ اس نے بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں ہو گیا۔ وہ روتے ہوئے بولا، یہ تو بالکل میرے جیسا ہے المیرا، دیکھو اس کی آنکھیں، اس کی پیشانی، یہ تو میرا عکس ہے۔ میں کتنا بڑا گنہگار تھا جو اپنے ہی خون پر شک کرتا رہا۔ میں کتنا بزدل تھا جو دوسروں کے کہے میں آ کر اپنی کائنات کو آگ لگا بیٹھا۔ المیرا نے نہایت کمزوری سے اپنا ہاتھ اٹھا کر بچے کو چھونا چاہا تو کامیار نے فوراً جھک کر بچہ اس کے قریب کیا۔ المیرا نے ہانپتے ہوئے کہا کہ کامیار، دیکھو یہ تمہارا وارث ہے، اسے وہ مت بنانا جو تم بن گئے ہو، اسے محبت سکھانا ہے، اسے بھروسہ سکھانا۔ کامیار نے بچے کے ننھے ہاتھوں کو چوما اور سسکتے ہوئے کہنے لگا، میں اسے زندگی دوں گا المیرا، میں اسے وہ سب دوں گا جو میں تمہیں نہیں دے سکا۔ میں آج اس گینگسٹر کو یہی دفن کرتا ہوں جو شک کی بنیاد پر جیتا تھا۔ میں اب صرف اس بچے کا باپ ہوں اور تمہارا شوہر۔ باہر فائرنگ کی آوازیں اب خاموش ہو چکی تھی کیونکہ کامیار کے وفادار ساتھیوں نے دشمن کا صفایا کر دیا تھا۔ مگر کامیار کو اب باہر کی دنیا سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ تو اپنی جنت کو اس اندھیرے تہہ خانے میں ڈھونڈ چکا تھا۔ اس نے المیرا کا ہاتھ تھام کر کہا کہ المیرا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت تڑپایا، میں نے اس معصوم کو گناہوں کا نام دیا، مگر اب میں دنیا کو بتاؤں گا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور تم میری عزت۔ المیرا نے مسکرا کر اپنی آنکھیں موند لی جیسے اسے برسوں کی تکن کے بعد سکون مل گیا ہو۔ کامیار نے بچے کو دوبارہ المیرا کے سینے پر رکھا اور خود اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اسے آج سمجھ آیا کہ اصل طاقت گولیوں میں نہیں بلکہ اس پچھتاوے میں ہے جو انسان کو دوبارہ انسان بنا دیتا ہے۔ وہ ننھا گینگسٹر جو ابھی دنیا میں آیا تھا، اس نے اپنے باپ کے جنون کو مات دے دی تھی اور ایک مجرم کو دوبارہ ایک محافظ میں بدل دیا تھا۔ گفتگو کا یہ صحرا پچھتاوے سے نکل کر ایک نئی امید کی طرف بڑھ رہا تھا، جہاں کوئی ماسک نہیں تھا اور نہ ہی کوئی جھوٹ، بس ایک باپ تھا، اس کا بچہ تھا اور وہ ماں تھی جس نے اپنے صبر سے ایک گینگسٹر کا دل جیت لیا تھا۔ حویلی کے باہر فجر کے اجالے نے دستک دے دی تھی اور رات بھر کی وحشت اب دھوئیں کی طرح چھٹ رہی تھی۔ کامیار نے اپنے ہاتھوں سے دشمن کی بچھائی ہوئی آخری لاش کو بھی راستے سے ہٹا دیا تھا، مگر اس کی اصل جنگ تو اب اس کمرے کے اندر تھی جہاں المیرا اپنے بچے کو سینے سے لگائے زندگی کی نئی رمق پا رہی تھی۔ کامیار جب کمرے میں داخل ہوا تو اس کی حالت کسی شکست خوردہ سپاہی جیسی تھی۔ اس کا وہ غرور، وہ وحشت اور وہ گینگسٹر والا لہجہ سب اس تہہ خانے کی مٹی میں دفن ہو چکے تھے۔ اس نے المیرا کے قریب آ کر نہایت خاموشی سے اس کے قدموں میں جگہ لی اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنا سر اس کے بیڈ پر رکھ دیا۔ المیرا نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانی نفرت نہیں بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ کامیار نے لرزتی آواز میں بات شروع کی کہ المیرا، میں نے ساری زندگی لوگوں کو جھکایا ہے، مگر آج میں تمہارے سامنے اپنی روح سمیت جھک گیا ہوں۔ میں نے جو گناہ کیے ہیں ان کا کفارہ شاید میری پوری زندگی کی عبادت سے بھی ادا نہ ہو سکے۔ میں نے تم پر شک کیا، میں نے اپنے ہی خون کو گناہ سمجھا، مجھے معاف کر دو المیرا۔ اگر تم نے معاف نہ کیا تو میں اس بچے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کبھی دیکھ نہیں پاؤں گا۔ المیرا نے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نہایت دھیمے لہجے میں کہا کہ معافی تو اللہ دیتا ہے کامیار، میں تو صرف یہ دیکھ رہی ہوں کہ جس جنون نے ہمیں جدا کیا تھا، کیا وہی جنون اب اس بچے کو وہ چھت دے پائے گا جس کا یہ حقدار ہے؟ کامیار نے تڑپ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور پکارا کہ میں عہد کرتا ہوں المیرا کہ آج سے اس حویلی میں کوئی گولی نہیں چلے گی، کوئی خون نہیں بہے گا۔ میں نے اپنی مجرمانہ سلطنت کے تمام کالے ابواب بند کر دیے ہیں۔ اب میں صرف تمہارا شوہر ہوں اور اس ننھے گینگسٹر کا باپ۔ میں اسے اپنی شناخت دوں گا، میں دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر کہوں گا کہ المیرا میری عزت ہے اور یہ بچہ میرا غرور۔ المیرا کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر بچے کے گال پر گرا اور اس نے مسکرا کر کہا کہ کیا تم واقعی اس اندھیرے سے باہر نکل آؤ گے کامیار؟ کیونکہ ایک بار جو اس راستے پر چل پڑے اس کا پیچھا سائے نہیں چھوڑتے۔ کامیار نے نہایت یقین سے جواب دیا کہ سائے ان کا پیچھا کرتے ہیں جو روشنی سے ڈرتے ہوں المیرا۔
اور تم میری زندگی کی وہ روشنی ہو جس نے میرے اندر کے اندھیرے کو مٹا دیا۔ اب ہمیں کسی دشمن کا ڈر نہیں ہے، کیونکہ میں نے ان سب کا صفایا کر دیا ہے جو ہمارے درمیان دیوار بننا چاہتے تھے۔ اب صرف تم ہو، میں ہوں، اور ہمارا یہ بیٹا جس کی پرورش ہم مل کر کریں گے۔ اسے ہم وہ محبت دیں گے جس کے لیے ہم دونوں برسوں ترسے۔ کامیار نے جھک کر بچے کے ماتھے کو چوما اور پھر المیرا کی طرف دیکھ کر بولا کہ مجھے ایک بار پھر اپنا لو المیرا، مجھے وہ کامیار بنا دو جسے تم نے نادیہ کی بہن کی شادی پر پہلی بار دیکھا تھا۔ المیرا نے اپنا دوسرا ہاتھ کامیار کے ہاتھ پر رکھا اور نرمی سے کہا کہ وہ کامیار تو کبھی مرا ہی نہیں تھا، بس اس نے شک کا ماسک پہن لیا تھا۔ آج تم نے وہ ماسک اتار دیا ہے تو مجھے میرا پرانا کامیار مل گیا ہے۔ اب ہم ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے جہاں کوئی راز نہیں ہوگا، کوئی جھوٹ نہیں ہوگا۔ کامیار نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا اور دونوں نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں سورج اپنی پوری آب و تاب سے طلوع ہو رہا تھا۔ حویلی کے در و دیوار اب کسی قید خانے کی مانند نہیں بلکہ ایک محفوظ پناہ گاہ لگ رہے تھے۔ کامیار نے المیرا کے کان میں سرگوشی کی کہ یہ ننھا گینگسٹر بڑا ہو کر پوچھے گا کہ اس کا باپ کون تھا تو میں اسے فخر سے بتاؤں گا کہ اس کا باپ ایک ایسا انسان تھا جس نے اپنی محبت کو پانے کے لیے خود کو بدل دیا تھا۔ گفتگو کا یہ خوبصورت موڑ پچھتاوے سے نکل کر ایک دائمی خوشی میں بدل گیا تھا، جہاں اب صرف سکون تھا، اعتبار تھا اور زندگی بھر کا ساتھ تھا۔ المیرا نے اطمینان سے اپنی آنکھیں بند کر لی کیونکہ اسے پتا تھا کہ اب اس کا سفر ختم ہوا اور ایک نئی خوبصورت منزل کا آغاز ہو چکا ہے، جہاں اس کی محبت نے اپنے جنون کو مات دے کر اسے ہمیشہ کے لیے جیت لیا تھا۔